بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس نمبر 10 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کس نمبر 9 میں ہم نے دیکھا کہ حیا اور ڈی جے کو پہلے فلسطینی دوستوں نے بلایا، ان کو وہاں دعوت کی، اس کے بعد انجم باجی کے گھر بھی ہو گئی، جہاں حیا نے دیسی ممبئی کے مسالوں کو ترکش سمجھ کے 4 مسالے بریانی میں ڈالے اور پھر وہ کسی سے کھائی نہیں گئی۔ اس کے بعد حیا اور ڈی جے جو گئی وہ گئی تھی استقلال اسٹریٹ گئی تھی، ٹاکسم اسکوائر وغیرہ گئی تھی، گھومنے وغیرہ گئی ہوئی تھی۔ وہاں پہ حیا نے دیکھا جہان کو، اور جہان کو اس نے آواز دی، لیکن جہان نے مڑ کر نہیں دیکھا، اور جب حیا اس کے پاس گئی تو وہ بالکل انجان بن گیا اور دھتکار دیا اس کو۔ تو اب دیکھتے ہیں کیوں دھتکارا حیا بیچاری کی، تو ساری دنیا ہی اندھیر ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ۔ جہان شانے جھٹک کر پلٹا، لڑکی بھی ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا، جہاں سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی بہت سی سروں کی پشت کے درمیان اور ان دونوں کو دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے، وہ دو نقطے بنتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا حیا، ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساخت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گری اور جھک کر اٹھیں تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھپکائی تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے، وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ٹوڑی سے نیچے گردن پہ لڑکتے گئے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈیزنی نے ڈھال سے آ کر اس کا شانہ جن چھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا، دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ بھوری، خستہ، گرما گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازوں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے اپرن پر جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئی بنٹیز، جیلی اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز، سرخ جیلی بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا ہر رنگ کے۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کے بجائے حیا نے اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کے جنجر بریڈ کے 6 کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے، 4 دیواروں کے لیے اور 2 مخروطی چھت کے لیے۔ آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو معتصم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور معتصم نے احتیاط سے 2 دیواریں متصل کھڑی کی اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سرپ لیپ دیا۔ پھر بہت آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں، سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست، وہ پرجوش سی ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے مالتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی، وہ بار بار ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹاتی۔ پوروں پہ لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پہ لگ گئے، مگر پرواہ کسی تھی۔ 4 دیواری بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ کر سیرپ لگایا۔
کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے، چھت برقرار رہی، سیرپ سوکھنے لگا تھا، چھت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ حیا تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا گھر بنا رنگی آرائش کی بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ معتصم بے اختیار ستائش سے بولا۔ مجھے پتہ ہے، وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب ایلابلا کینڈیز، بینڈیز اور جیلیز سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سی سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ رنگ اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکور چوکھٹیں بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اسے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے آہستہ سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار رہا۔ وہ اس کی 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نقصق سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف ہولیے، ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتے کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا اور حیا کو پتہ تھا وہ ہنسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واو! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ حیا، آؤ اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز پہ گفٹ، کیک اور دوسرے ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کے نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دل دوز چیخیں بلند ہوئی اور ان میں سب سے دل خراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھٹ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پہ جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بینڈیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئیں۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا، اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھی گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جاگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہاں سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی اور شاک سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اسے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے۔ او گاڈ! تعصف، ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم لب بھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔
وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہاں کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لب اتنی سختی سے بینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی اور کن پٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور معتصم اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنے زور سے چلائے کہ آگے بڑھتا ہوا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے۔ اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام متاسف کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا، جہاں کی آنکھوں میں دکھ ابھرا، میرا نام بھی مت لو۔ اسے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی، ایپرن ایک طرف اتار کر پھینکا اور بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چکردار سیڑھیاں اترنے لگی، آنسو اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ آخر سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پہ تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی، ہلکا ہلکا سا قہر ہر سو چھایا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بیڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سے مانجی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پہ پڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی۔ تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی، ڈھیلا جوڑا آدھا کھل کر کمر پہ گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پہ بیٹھ گئی، اس سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کے انتہا تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی پہ تیر رہا ہو۔ دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بیہیو کر گیا، مگر… وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو۔ میں نے بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، اپنی دانش میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بیڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یا شاید ان کے تعلق کی۔ وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں مداوع کروں گا۔ مداوع؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بیڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا، اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائی فٹ جہاں سے گندر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بیڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔
وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل اب شار کی طرح کمر پہ سیدھے گرتے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پہ چڑھنے لگی۔ جہاں لب کاٹتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے۔ اگلا منظر، کمبل میں لیٹی تھی، دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی۔ سامنے والے بینک پہ ٹالی منہ پہ تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ چیری اسٹڈی روم میں تھی۔ خدیجہ نیچے اپنی بینک کی کرسی پہ بیٹھے میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ریئیکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا قصور نہیں تھا، اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اسی ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو، کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیٹ کٹوایا۔ دفعتاً حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا، وہاں جہان کا موبائل نمبر آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈورم کے باہر بالکونی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہی ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جی ہاں، حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ لیا تھا۔ آنکھیں ہنوز متورم تھیں۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تاریخی بلا کر ہنستی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتے حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں بہت فرق ہے ہم میں۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود۔ اوف، یہ ڈی جے کے سنہرے اقوال بھی نا، کسی دن بیٹھ کے لکھوں گی ان کو۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اسے کیبن کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھانٹ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی
اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کے، محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو یہاں، میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور کھلی دیگچی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کنگال رہا تھا، جینز اور جاگرز پہنے، سویٹر کے آستینے کونیوں تک موڑے۔ وہ ٹاکسن اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس ایگزیکٹو سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا بیجے حواس باختہ سے چلاتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بچ بچ کر۔ او السلام علیکم، جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام، جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو موبائل تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا 5 مسڈ کال، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اس وقت اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو، جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان، بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں۔ اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی، وہ شستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کے باسوں کا تھیکا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا، شاید دوسری جانب سے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ جہان لب بھینچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹا دیا۔ بند کر دیا ہے، اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول؟ پتہ نہیں کون ہے، اسے شانے اچکا دیے۔ جانے دو، ہراسمنٹ ایک جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، کسی مسئلے کا حل جہاں سکندر کے پاس نہ ہو، یہ ممکن تھا بھلا؟ جانے دو نا، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گھو کے وہ مطمئن نہیں ہوا تھا مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی، میں زیادہ کڑی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ کے بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے، اسے جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے ہمارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کے بینٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے حیا کہ کسی مسئلے کا حل نہ ہو۔ ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہاں رہنے دو، میری کار سے میں ٹول بکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جہاں ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنیں۔
اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھولتا جہاں یاد آیا تھا. اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کے سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی تھی. اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی. کیا شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصی دولت مند ہوں گے، جبکہ جہاں اور سبین پوپو اس کے برعکس محنت کش اور ورکنگ کلاس کے افراد تھے. وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ، ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کھولے بیٹھا تھا. چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتی دیکھتی رہی. وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا، پائپ کے دہانے پہ پیچکس سے کچھ کھول رہا تھا. ٹول باکس اس کے پاؤں کے ساتھ فرش پہ کھلا پڑا تھا. چند صبر آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا. یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود سے نہیں بجھے گا. اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پر یہ چوتھے چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی کیتلی اس پہ رکھ دی. یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہاں سکندر، یہ غیر قانونی ہے. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سبانچی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹ وہ بھی کرتے ہیں. اور کمرے میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو رکھنا بھی غیر قانونی ہے. وہ بھی رکھتے ہیں نا، تو تم بھی اپنی مرضی کرو. وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی. اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا. تم سبانجی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہیں. سبانجی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ نہ چلا رہا ہوتا. ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں میڈم. وہ جب بھی اپنی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی، ایک احساس کمتری، یا شاید یہ اس کا وہم تھا. پھر خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لی. ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر رکھی تھیں. اب وہ چھلنی رکھ کر چائے ڈیلنے لگی. اس ویکینڈ پہ ڈنر کریں ساتھ. اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. ذرا سی چائے چھلنی کے دہانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت و بے یقینی سے جہان کو دیکھتی گئی. اچھا نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا. وہ جیسے شرمندہ ہو گیا. نہیں میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، شور، مگر کہاں؟ وہ جلدی سے بولی مبادہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے. پھر اپنی جلد بازی پہ بھی خفت ہوئی. استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹیکسم پہ اتارتی ہے نا. حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اس بات کے ساتھ تھام لی. ہاں، گورسل ٹاکسن پہ اتارتی ہے. وہ اپنی پیالے لے کر اسے بالمقابل سلیب پہ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی. پھر میں تمہیں ٹاکسن سے پک کر لوں ہفتے کی رات 8 بجے، ٹھیک؟ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی. جب وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکونی کی بدلی خود سے جل اٹھی. وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ریئیکٹ کر گئی تھی. جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا. کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر، چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا. بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا. وہ گویا بہت تشکر و احسان مندی سے بولا تھا. وہ خفت سے ہنس دی. کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے مگر وہ میں ڈنر پہ کر دوں گا. ادھار رہا، ہفتے کی شام 8 بجے شارپ، مجھے یاد رہے گا. وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے اسے جاتی دیکھتی رہی. جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی. بالکونی کی بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی. ڈی جے وہی کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی. وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بینک کے زینے چڑھنے لگی. تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے، ڈی جے نے مصروف انداز میں تبصرہ کیا. سو تو ہے،
اسے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے نے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہی شادی شدہ؟ ہاں، اس کے لبوں پہ ایک دم دبی دبی مسکراہٹ در آئی۔ اچھا۔ ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی۔ بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگناتے جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ چلیں آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اور یہ کافی بڑا تھا یہ جنجر بریڈ والا، یہ ابھی ختم ہو گیا یہاں پہ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلا منظر ہوگا۔ ریکارڈنگ بھی ویسے 31 منٹس کی ہو گئی ہے، تو چلیں اب اس کو یہ بھی فنش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کا ڈنر کیسا رہے گا، کہ پچھلی طرف کی چائے کی طرح کوئی انبن ہو جائے گی اس میں، یا اس دفعہ ٹھیک رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔